السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت آسان ہے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد اسماعیل تورو، اور موضوع ہمارا ہوتا ہے شریعت آسان ہے، اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ اس وقت تک ہم بہت سارے موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ماہ رمضان کے حوالے سے بھی آپ نے ایک خصوصی پروگرام پچھلی مرتبہ سنا جو کہ ریکارڈڈ تھا، اور اس میں کچھ سوال و جواب جو ہیں ہو سکتا ہے کہ رہ گئے ہوں۔ اگر وہ چاہیں تو سوال و جواب کا سلسلہ آج شروع کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر ہے 25468081، اور مفتی صاحب کا سیل نمبر ہے 033351035517۔ مفتی صاحب کو آپ SMS کر سکتے ہیں، اور آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں براہ راست اس وقت، اور مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے شریعت آسان ہے اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے خواب کی تعبیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ فجر کی اذان سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے اور جمعے کی نماز کے بعد خواب سچی ہوتی ہے، اور پیٹ خراب نہ ہو، بارش نہ ہو، بادل نہ ہو، طوفان نہ ہو، اور دن کے خیالات نہ ہو تو وہ خواب ٹھیک ہے، عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کالے علم اور جادو کا علاج، اس حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ لیٹرین جاتے ہوئے اعوذ باللہ، واپس آتے ہوئے استغفر اللہ، ایک اس پر عمل کیجئے۔ سورہ یونس آیت نمبر 80، 81، 82، اور آخری 2 قل اور آیت الکرسی صبح شام ایک بار یا 3 بار یا 7 بار پڑھیں، اور اپنے اوپر دم کریں۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، دم کے اوپر کسی عالم دین کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ اسی طرح اس عالم اور عامل کے پاس ہم جائیں گے جو 5 وقت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں، اور دین کو کاروبار نہ بنائیں، اور غیب کی خبریں نہ بتائیں، اور اس چف کف کو باقاعدہ اپنے لیے ذریعہ معاش نہ بنائیں، اور وہ نیک ہو، اور اس کی زندگی میں سنت ہو، اور اس کے جیب، گاڑی، گھر اور دکان اور دفتر میں گانے بجانے کے آلات نہ ہو، اور وہ شرعی پردہ کرے، اور ان کی بچیوں میں شرعی پردہ ہو، ان کی شادی اور غمی سنت کے مطابق ہو۔ وہ ہے صحیح عالم دین، رہنما، ہمارے بزرگ، مرشد، امام، لیڈر، ان کے پیچھے ہم نے جانا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی تھی۔ اور میسیجز کے آداب، تو موبائل اٹھائیے، السلام علیکم کہیے، اس کے بعد ہیلو کہنا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اے جہنمی، یہ بات غلط ہے۔ ہل جہنم، او اے جہنمی، یہ بات غلط ہے، یہ انگلش لفظ نہیں ہے، یہ اسپینش لفظ ہے، اور اہلا و سہلا و مرحبا کا یہ مخفف ہے۔ تو السلام علیکم کہیے، اور 10 اور 30 نیکیاں کمائیے، اور اس کے بعد اگر آپ ہیلو کہیں تو یہ اسلام میں جائز ہے۔ فضول گفتگو اور فضول میسیجز، اس کے آداب آپ حضرات کے سامنے گزر چکے تھے کہ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ اترتا ہے، جب اللہ کا غصہ اترتا ہے تو کام بگڑ جاتے ہیں، کام بگڑتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم گناہ کریں گے، اللہ ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے، کام خراب ہوں گے۔ اس لیے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم یسر لی امری، اللہم حسن فرجی ویسر لی امری، یا اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرے کام آسان فرما۔ شرمگاہ کی حفاظت ہوگی تب سارے کام آسان ہوں گے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی سارے کام ٹیڑھے ہوں گے۔ لہذا نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے احکام پر چلنا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنا ہے، حلال کو اپنانا ہے، حرام سے بچنا ہے، فرائض کا اہتمام کرنا ہے، اور حرام سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ شریعت آسان ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ صرف 3 کام کرو، 5 وقت نماز پڑھو، 2 حرام سے بچو، 3 گناہ سے بچو، بس یہ شریعت ہے۔ اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑی، بہترین بنگلہ کھوٹی اور بہترین کھانے، یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ چنانچہ پاک رب کا پاک کلام ارشاد ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا وعملوا الصالحات
फरमाते हैं, ए पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दीजिए कि किसने ये जीनत और ख़ूबसूरती की चीज़ें हराम करार दी हैं, और अच्छे खाने और बेहतरीन चीज़ें ये हराम नहीं हैं, ये इस दुनिया में मोमिनों के लिए हैं। बस 4 काम करो। नंबर 1, सही तरीके से कमाओ। 2, सही तरीके से खर्च करो। 3, तकब्बुर मत करो, अपने आप को कम और आजिज़ समझो। और ज़कात व खैरात का अहतमाम करो। लाख में 2500 रुपये ज़कात है, ज़कात पर भी बात करते हैं इंशाअल्लाह। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से बातचीत हुई, 40 हदीसों पर बातचीत हुई, 2 दुरूस हुए, 2 दुरूस तजवीद पर हुए। इंग्लिश की स्पीच और स्पीक अंग्रेज़ों की तरह करते हैं, डॉक्टर कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं और राइटिंग कहते हैं। लेकिन अजीब बात, ये कुरान की स्पीच और स्पीक पठानों की तरह या पंजाबियों की तरह करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल गलत है, सब इसी तरह पढ़ते हैं। इस पर कोई मेहनत नहीं करेगा। स्टोरीज याद करेंगे, एप्लीकेशंस याद करेंगे, स्पेलिंग याद करेंगे, पार्क में घूम घूम के, और नोट्स याद करेंगे। लेकिन जो 15 घंटे अगर 15 दिन किसी कारी साहब को दे दो, वो आपका कुरान ठीक करा देगा। इंग्लिश की स्पीच और स्पीक अंग्रेज़ों की तरह, कुरान की स्पीच और स्पीक अरब की तरह। इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरब व अस्वातिहा, कुरान पढ़ो अरब की आवाज़ों से और अरब के अंदाज़ों से, लिहाजा अंदाज उनकी तरह। तजवीद पर भी आप हज़रात के सामने बातचीत हुई और 2 दुरूस तजवीद के हवाले से आप हज़रात के सामने गुजर गए। फिर आप हज़रात के सामने इस्तिंजा, वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, इस हवाले से बातचीत हुई। नमाज का सबक आज हमारा बाकी है, वो चलाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पिछले असबाक का खुलासा मुख्तसर वक्त में आहिस्ता आहिस्ता देखो आपको सुना रहा हूँ। तो ज़कात पर आते हैं, तफसील नहीं, मुख्तसर। जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत यानी 29,500 रुपये मौजूद है, तो वो क्या करेगा? वो ज़कात देगा। 29,500 रुपये, ये 52.5 तोला चांदी की कीमत है। कब? तब जब आप पर कर्जा ना हो। अगर आपके पास 50,000 रुपये है लेकिन कर्जा भी आप पर 50,000 रुपये ज़्यादा है, तो आप पर ज़कात नहीं है। ज़कात से माल बढ़ता है और हराम को अल्लाह ख़त्म करता है। चुनांचे पाक रब का इरशाद है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाता है और हराम को ख़त्म करता है। और पाक पैगम्बर का इरशाद है, तफसीर कुर्तुबी में इरशाद है, व इन्नमा लर्रिबा व इन कसुरा फ़आक़िबतु इला क़ल्लिन, फरमाते हैं सूद और हराम का माल जितना बढ़ जाए उसका आखिरी क्या होता है? अंजाम सिफर होता है, कमी होती है, दुआ कबूल नहीं, परेशानी होगी। अल्लाह ताला हम सबको हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो ज़कात का एहतमाम करें। आपके पास सोना है, चांदी है, प्राइस बॉन्ड्स है और शेयर्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, NIT पैलेस अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में आपके पास जो पैसे हैं, इसी तरह जितनी आपकी मालियत है, वो प्लाट जो आप ख़रीदते बेचते हैं, वो गाड़ी जो शोरूम में खड़ी है और आप अभी बेचेंगे उसको, उस पर ज़कात है। ज़ाती गाड़ियों पर ज़कात नहीं, ज़ाती प्लाटों पर ज़कात नहीं, ज़ाती घरों पर ज़कात नहीं। आपकी 10 गाड़ियाँ हैं, 10 प्लाट हैं और 10 घर हैं, किराया पर दिए हुए हैं या ज़ाती हैं या बच्चों के लिए हैं, उस पर ज़कात नहीं है। कारखाने की मशीनों पर ज़कात नहीं है। दुकान की फ्रीज़र और मतलब इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। तवज्जो, जो चीज़ ख़रीदते बेचते उस पर ज़कात है और हर चीज़ की कीमत फ़रोख्त पर ज़कात है। सोना ख़रीदो महंगा है, बेचो सस्ता है, तो कीमत फ़रोख्त का एतबार है। अक्सर औरतें ज़कात नहीं देती हैं और उनको कहो ज़कात दो, ये जो ज़ेवरात आपके ऊपर सजे हुए हैं, वो कहती हैं ये मेरे खावंद के हैं, ये तो मेरे नहीं हैं। लेकिन जब खावंद उनको कहता है कि आप ज़रा दे दें, मैंने कारोबार के लिए इसको बेचना है, तो वो कहती है नहीं नहीं, जाओ अपना काम करो। जब उनको कोई दावत देता है कि ज़कात दो, तो वो कहती हैं ये तो खावंद के हैं, मेरे तो नहीं है। लेकिन जब खावंद उससे मांगता है कि आप इस तरह करें, दे दो ताकि कारोबार को मजबूत करें, वो कहती है नहीं नहीं, जाओ अपना काम करो। जवाब, अब सवाल उठता है कि औरत के ज़ेवरात कौन से हैं और मर्द के ज़ेवरात कौन से हैं? जवाब, औरत के ज़ेवरात जो निकाहनामे में लिखे गए हैं वो औरत के ज़ेवरात हैं। इसी तरह जो घर से वो लेके आई है वो औरत के ज़ेवरात हैं। बाकी ज़ेवरात जो हैं वो मर्द के हैं। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाओ
اور فتوہ لگاؤ۔ پاک پیغمبر پر 2 عورتیں گزری، پردے کا حکم نہیں تھا 15 سال، تو عورتیں سامنے آتی تھیں۔ بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں جو کنگن ہیں، کڑے ہیں اور چوڑیاں ہیں، تو اگر اس کی زکوٰۃ تم نہیں ادا کرو گی تو قیامت کے دن آگ میں اس کو گرم کر کے آپ کو پہنایا جائے گا۔ لہٰذا تمام مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں اور شوق سے زکوٰۃ دیں اور محبت سے زکوٰۃ دیں اور اپنا فریضہ سمجھ کر زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو اور کن کو نہیں دے سکتے ہو؟ نہایت آسان ہے۔ 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ نمبر 1، میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، بیوی اپنے میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو اور بچوں کے بچوں کو، اور اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو اور والدین کے والدین کو، یعنی دادا دادی نانا نانی، اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ غریب کو دے دو، وہ سید کو دے دیں، اور جن کے پاس 29, 30, 32 ہزار روپے موجود ہے تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ مالدار ہیں۔ لڑکی کے جہیز میں آپ زکوٰۃ دے دیں، جائز ہے۔ کھوکا کسی کے لگوائیں، زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یا آپ ریڑھی کسی کے لیے لے لیں، وہ بیچارہ فروٹ اور سبزی اس پر بیچیں، تو اس میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا، جو مرد حضرات یا خواتین ہماری مائیں بہنیں در سن رہی ہیں، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ 500 اور 100 زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ کسی کے لیے کاروبار روانہ کریں تاکہ وہ مستغنی ہو جائے، کاروبار روانہ کریں۔ تو 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو: سید، مالدار جن سے تم پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے، اور سید کو اور مالدار کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو۔ اس کے علاوہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ چچا ماموں، کزن، سسر، ساس، بیٹا بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، لیکن اگر داماد اور بہو جدا ہو، ان کی ہانڈی اور چولہا جدا ہو، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، ظاہری حالت کو دیکھو یا اس نے بتا دیا بس زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، زیادہ تحقیق اور چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیں، پھر دینی مدارس کو دیں۔ دینی مدارس میں تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے ہیں، اور مسجد میں تو بالکل زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ توجہ، زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، مالک بنانا، کسی غریب کو مالک بنانا۔ مدرسے میں طالب مالک بن جائے گا یا غریب مالک بن جائے گا، تعمیر میں اگر لگاؤ گے تو پھر تو آپ زکوٰۃ کے پیسے اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے، لہٰذا تملیک اس میں شرط ہے۔ بلکہ یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ 10 چیزیں ہیں جس میں تملیک شرط ہے، اور 6 افراد کو نہیں دے سکتے اور سب کو دے سکتے، وہ 10 چیزیں ہیں۔ توجہ، نمبر 1 زکوٰۃ، عشر، زمین کی زکوٰۃ، حرام پیسہ آپ کے پاس ہے، مالک معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے ایک بات کر لی، فکس ڈپازٹ، سیونگ اکاؤنٹ اور سیونگ سرٹیفکیٹس، یہ میں نے ویسے بات کر دی۔ پرائز بانڈز، یہ سب حرام ہے، اس کا منافع بھی حرام ہے، یاد رکھو، یہ پکی بات ہے، کچی بات نہیں ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، چونکہ اصل مالیت کی بات میں نے کی تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو ان چیزوں پر جو ہے نا کیا ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن آپ حرام سے اور سود سے اپنے آپ کو آپ کیا کریں، بچائیں۔ تو 10 چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، زمین کی زکوٰۃ ہے، حرام پیسہ جس کا مالک معلوم نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے، یہ بھی غریب کو مالک بناؤ گے۔ نماز کا فدیہ ہے 60 روپے۔ چلو ابھی سے یہ بات بتا دوں کہ یہ جو فدیہ ہے نا، نماز کا فدیہ، کوئی مر چکا نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا ہے، تو یہ 60 روپے، 2.25 کلو آٹا، 60 روپے بنتے ہیں۔ لیکن یہ یا کوئی روزہ نہ رکھ سکے، یا فطرانہ یا کوئی روزہ نہ رکھ سکے، یا نماز روزے کا فدیہ، چاروں کا ایک جواب ہے، 2.25 کلو گندم، اور وہ 60 روپے بنتے ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ عام مالدار کے لیے۔ جو لاکھ پتی ہے اس کے لیے کھجور کا حساب ہے 3.5 کلو، 500 روپے فی نماز، فی روزہ۔ اور جو کروڑ پتی رب پتی ہے تو اس کے لیے 3.5 کلو کشمش ہے، 1500 روپے 3.5 کلو کشمش، اعلیٰ کشمش اتنے کی ملتی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ ہر ایک 60 روپے پر جان چھوڑا دیں۔ جو بڑے پلازوں کے مالک ہیں وہ کشمش کا حساب لگا لیں،
یہ نہیں کہ سب 60 روپے اور 60 روپے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ اور قتل کا کفارہ، یہ جو ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں تملیک شرط ہے، کسی کو مالک بنانا، اور یہ تعمیر میں یہ پیسے نہیں لگ سکتے ہیں۔ ہاں کسی غریب کو دے دو، وہ اپنے گھر میں لگا لے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ غریب کو آپ نے مالک بنا دیا، اس نے اپنے گھر میں اینٹیں لگوا لی، تو یہ کیا ہے؟ شریعت میں جائز ہے۔ ہاں زکوٰۃ جو ہے آپ قسط وار بھی دے سکتے ہیں اور اکٹھے بھی دے سکتے ہیں، یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بس 10,000 ہیں 10,000 نکال دو، نہ 1,000 دو، 500 دو، ہاں آہستہ آہستہ دو۔ بعض عورتیں کہتی ہیں زیورات تو ہمارے پاس ہے، پیسے نہیں ہیں۔ ان کے لیے دو جوابات ہیں، یا تو زیورات 7.5 تولہ سے کم کر لیں، یا اگر زیورات زیادہ ہیں تو 100 روپے دیں، 200 روپے دیں، یہاں تک کہ ڈائری میں لکھتی جائیں اور وہ پیسے پورے ہو جائیں۔ تو زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ کے تمام مسائل میں نے آپ کو انشاءاللہ بتا دیے، اور فدیے کے مسائل بھی آ گئے۔ رمضان جو ہے ایک صورت میں کفارہ آتا ہے 2 مہینے روزے رکھنا۔ کب؟ جب کھانا پینا اور ملاپ قصدن اور مستی سے کیا جائے، تو پھر 2 مہینے روزے ہیں، پیسے نہیں چلیں گے، ہاں پیسے نہیں چلیں گے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور میں نے کہا قصدن، اگر بھول کر آدمی کھائے پیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ ایک صحابی نے بھول کر کھایا تو پاک پیغمبر نے فرمایا انما اطعمک اللہ وسقاک، انما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ نے آپ کو کھلایا، اللہ نے آپ کو پلایا، لہٰذا اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر نے کہا آپ روزہ توڑ دیں تو آپ توڑ دیں، ایک روزہ رکھو گے، کفارہ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو ابھی میں بتا رہا ہوں، مثلا کان میں دوائی ڈالو روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں ڈال دو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ناک میں ٹوٹ جاتا ہے، ڈرپ سے، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر ضرورت کے طاقت کے لیے انجیکشن لگوانا یہ تو رمضان میں مکروہ ہے۔ بہرحال ضرورت کے تحت تو ڈرپ اور انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو الٹیاں ہو گئی بہت زیادہ یا کم، روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹیوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دان نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے اور زخمی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون لینے اور دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور صبح اس حال میں ہو گئی کہ آپ پر غسل فرض ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، سحری آپ نے نہیں کی، روزہ نہیں ٹوٹا، سحری مستحب ہے اور سنت ہے، تو روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ زیادہ نہانے سے، ایک آدمی کو گرمی لگی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ناخن کاٹنے سے، تیل لگانے سے، سرما لگانے سے اور خوشبو سونگھنے سے، اور کوئی بھی خوشبو کی چیز اور تیل لگانے سے، ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غیبت اور چغلی سے روزہ جو ہے یہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، چنانچہ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک اس کو پھاڑے نہ۔ پڑتا کس سے ہے؟ غیبت اور چغلی سے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑائی کرے تو آپ کہیں میرا روزہ ہے، میں لڑتا نہیں ہوں، اور آپ اس سے چلے جائیں۔ جو آپ سے لڑے ان سے جدا ہو جاؤ، ان سے چلے جاؤ، لڑنا نہیں ہے، اور لڑائی ویسے بھی نہیں کرنی ہے، لیکن حج اور روزے میں اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ بہرحال ہم روزوں میں بہت کچھ کما لیتے ہیں، سحری، افطاری، کھانا پینا، کیا کچھ ہم نیکی کرتے ہیں، تلاوت، ذکر، تہجد، الحمدللہ شیاطین قید ہوتے ہیں تو اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن چاند رات میں بازاروں میں گھوم کر پورے ثواب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جنت میں مرد اور عورتوں کے لیے تمام نعمتیں ہیں، جنت میں مرد اور عورتوں کے لیے تمام نعمتیں ہیں۔ مردوں کے لیے بازار بھی ہے وہاں جنت میں، اور بازار جائیں گے، لیکن عورتیں وہاں بھی بازار نہیں جائیں گی۔ عورتوں کے لیے جنت بھی بازار نہیں ہے، جنت میں بازار نہیں ہے۔ عورتوں کا بازار جانا یہ فضول ہے، ان کو بازار نہیں جانا چاہیے۔ ان کے مردوں کو چاہیے، خاوند، والد، بیٹا، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے سودا لائیں۔ میں 5 نمازیں پڑھاتا ہوں،
3-4 درس دیتا ہوں, 27 میں نے کتابیں لکھی ہیں, سارا سودا خود لاتا ہوں. ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو خود سودے لاتے ہیں. مرد بازار جائے گا سودا لائے گا, عورتوں کو سے گھر کا کام بھی کروانا اور بازار بھی بھیجنا, یہ عورتوں کو ڈبل بوجھ بھی ڈالنا ہے. اور اگر عورتیں خود شوق رکھیں تو ان کا جو یہ شوق ہے نا, یہ خلاف شریعت ہے. ہاں, ان کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. الحق مر ولو کان ضر, حق بات کڑوی ہوتی ہے اگرچہ موتی ہوتی ہے, تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ نے غیرت, حیا اور پردے اور عفت اور عصمت کا حکم دیا ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ رمضان کا ثواب جو ہے چاند رات میں ضائع نہ کریں. اسی طرح عید کے پہلے دن اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں. خوشی منائیں, اچھے کپڑے پہنیں, زیورات پہنیں, بہترین کھانے کھائیں, لیکن گناہوں کے کام سے بچیں. اللہ کے حکم پر چلیں, نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو رمضان کے مسائل بھی میں نے بتا دیے, زکوٰۃ کے مسائل بھی میں نے بتا دیے. آج کل سیلاب زدگان جو ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. ہماری مسجد ریلوے 7 نمبر اسکیم اقصی مسجد سے ہم الحمدللہ گاڑیاں اور راشن اور پیسے بھیج رہے ہیں دھڑا دھڑ. ان کافی گاڑیاں جا چکی ہیں اور 2 دنوں میں 4 گاڑیاں جائیں گی انشاءاللہ. تو سیلاب زدگان کے لیے زکوٰۃ دینا, یہ فوج جو ہے نا وہ بھی امداد جمع کر رہی ہے, ان کو آپ دے دیں. یا وہ ٹرسٹ جو منظور شدہ ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں, جیسے معمار ٹرسٹ ہے یا الخدمت ہے یا الخیر ہے وغیرہ. ان کو آپ دے کر ان کی امداد کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ کا اہتمام وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. پھر آگے جو بات چلی وہ چلی استنجا کے متعلق. بایاں پیر آگے کریں, بایاں پیر واپس لے آئیں تو کالا علم اور جادو آپ کو نہیں ہوگا. وہاں پر اثر کرتا ہے. جاتے ہوئے اس کی دعا آپ کو میں نے بتائی تھی, وہ نہیں آتی ہے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور واپس آتے ہوئے استغفر اللہ, یہ پڑھیں. یہ ہے استنجا. اس کے بعد وضو ہے. وضو میں 4 فرض ہیں. چہرے کا دھونا اور کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا. یہ 4 فرائض ہیں. اور نیت کرنا دل سے, اور بسم اللہ پڑھنا, توضؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, مسواک کا اہتمام کرنا, اور پیروں کے اوپر بیٹھنا, کسی چیز کے اوپر نہیں, مسواک کا اہتمام کرنا, اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا, اور کان کا مسح کرنا, اور کلی کرنا, اور ناک میں پیر ڈالنا, اور خلال کرنا. یہ چیزیں سنت ہیں. آگے چلیے. تیمم میں 3 فرائض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا دل سے کہ یا اللہ پانی نہیں ہے, یا پانی ہے میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں, تلاوت کر سکوں, مسجد جا سکوں. دل میں یہ کہو, نیت دل کی چیز ہے. فتح علمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1, ولا عبرۃ للذکر باللسان. اور مٹی پر یا چٹان کے اوپر ہاتھ مار کے چہرے کے اوپر ملنا, اور اس کے اوپر دوبارہ ہاتھ مار کے بدن کے اوپر یعنی کوہنیوں سمیت ہاتھوں کے اوپر ملنا. غسل میں آدمی ہے, غسل میں ہے, اس پر غسل واجب ہے, یا وہ بے وضو ہے, دونوں کا تیمم ایک جیسا ہے. دونوں کا تیمم ایک جیسا ہے. آگے چلیے. غسل میں 3 فرض ہے. تمام مسلمان غسل کرتے ہیں. غسل کے فرائض اور سنت طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے. یہ KG اور پریپ ہے جس میں ہم فیل ہیں, ہم کو یہ باتیں بھی نہیں آتی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. استخارہ پر میں نے کتنی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات کی ہے کہ استخارہ سنٹر لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں. 13 روپے فی منٹ کال ہے, اور ہاں جی یہ کام کرو, ہاں مت کرو, ہاں اس سال مت کرو. کیا وہ خدا ہے یا ان کے پاس علم غیب ہے؟ باب التطوع مشکات جلد نمبر 1 2 رکعت نفل پڑھیے, استخارہ کی دعا پڑھیے. اللہ سے خیر طلب کرنا, یہ ہے استخارہ کا مطلب. بس استخارہ ختم. پتہ کیسے چلے گا؟ جواب آپ کو کس نے بتایا پتہ چلے گا؟ استخارہ کا تو مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا, غیب کی خبر حاصل نہ کرنا. اب آگے کیا کریں؟ خواب نظر آئے تو عالم سے پوچھ لیں, لیکن خواب کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. 7 مرتبہ کرنا ضروری نہیں ہے, رات کو کرنا ضروری نہیں ہے. ابھی اس وقت کر لو, ابھی کر لو, پھر اس کے بعد مشورہ کرو. مشورہ استخارہ سے افضل ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں کاروبار
لڑکی لڑکا رشتے کے بارے میں معلومات کریں، جو ساتھی زیادہ جس طرف ہوں اسی پر آپ عمل کیجئے، یہ ہے استخارہ۔ لیکن بس اللہ معاف فرمائے، ہاں دنیاوی علم ہے، دینی علم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے۔ تو استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ غیب کی خبر حاصل کرنا، بلکہ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ کسی کو فون کرنا میرے لیے استخارہ کرو، یہ خلاف سنت ہے۔ استخارہ خود کیا جاتا ہے، اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو پھیلائیے۔ میڈیا پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب خلاف شریعت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا ایک بار، 3 پورے بدن کو دھونا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ کتنے فرائض ہو گئے؟ 3 فرائض ہو گئے، بس اس سے غسل ہو جاتا ہے۔ ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا اور غرغرہ کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے اور سب کرتے ہیں، لیکن اس کے بغیر غسل ہو جاتا ہے۔ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ تو سنت طریقہ، مستحب طریقہ غسل کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھو لو، اس کے بعد گندگی دھو لو بدن یا کپڑے کے اوپر ہو، اس کے بعد نیچے جگہ صاف کرو، اس کے بعد غرغرہ کرو اگر رمضان نہ ہو، اس کے بعد ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچاؤ، اس کے بعد وضو کرو، اس کے بعد بدن کو دھو لو، اور حدیث شریف میں آتا ہے چند چلو اپنے سر کے اوپر ڈالو اور اس کو مل لو، اور اگر عورتوں کی مینڈیاں یا جوڑا بنا ہوا ہے اس کو نہ چھوڑ دے، اس کو کھولنا لازمہ نہیں ہے، اور اگر بال کھلے ہوں تو تمام بالوں کو دھونا پھر لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی غسل میں ہے اور نماز کا ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ٹائم ہے، زمین پر گھومے تو یہ جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو غسل میں زمین پر گھومتے ہیں اس پر لعنت کہتی ہے زمین، یہ بات غلط ہے۔ ایک آدمی کو پسینہ ہے اور وہ غسل میں ہے، تو پسینہ غسل والے کا پاک ہے، کپڑے پاک ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اگر کوئی کھانا پینا چاہے منہ ہاتھ دھو کے کھا پی لے، کوئی گناہ کی بات نہیں اور جائز ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو غسل کر لے۔ غسل کا فرائض، غسل کے فرائض اور سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے چلیے نماز کے فرائض۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہیں، 7 باہر ہیں، 6 اندر ہیں۔ جو باہر ہیں ان کو کہتے ہیں شرائط نماز، جیسے بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، نیت کرنا، آسان باتیں ہیں، گندگی سے پاک ہو۔ اور اندر کے جو ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلا اللہ اکبر فرض، وہ رہ جائے نا نماز نہیں ہوئی، باقی تمام اللہ اکبر سنت ہے، رہ جائے نماز ہو جاتی ہے۔ تکبیر جو قنوت کا ہے، اللہ اکبر وطر والا، اللہم انا نستعینک، وہ جو اللہ اکبر ہے وہ واجب ہے، وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور تکبیرات عیدین اور جنازہ وہ بھی واجب ہے۔ نماز کے اندر تمام تکبیریں سنت ہے، پہلی تکبیر فرض، وطر کی تکبیر واجب، باقی تکبیریں سنت۔ کھڑا ہونا فرض ہے، ہاں تو بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ بعض لوگ بازار میں گھومتے رہتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے کمر میں درد ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ قیام فرض ہے، بغیر اس کے جن نماز نہیں ہوتی۔ صلی قائما وان لم تستطع فقاعدا، بخاری شریف کی روایت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے اور عمل کیجیے۔ تو اس کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یہ پڑھنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے، وہ الگ چیپٹر ہے، وہ اس کے بعد آنے والا ہے۔ رکوع یہ فرض ہے، 2 سجدے یہ فرض ہے، آخری قیدہ یہ فرض ہے، درمیانی قیدہ واجب ہے، رہ جائے سجدہ سوا ہے، آخری قیدہ رہ جائے آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے اور سجدہ اگلی رکعت کا کر لے، پچھلی رکعتیں گئیں، وہ نفل، اب دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیوں؟ اس نے فرض قیدہ نہیں کیا۔ لہٰذا 13 فرائض ہیں، دوبارہ سنیے آسانی سے۔ بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، نیت کرنا، اللہ اکبر، کھڑا ہونا، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت ہیں، رکوع، 2 سجدے، آخری قیدہ۔ یہ پریپ اور کیجیے۔ جو دین پر بہت زیادہ باتیں کریں، دین ایسا اور اسلام ایسی چیز ہے، اس کو کہو 13 فرائض ذرا سنو، 14 واجبات ذرا سنو، بس فیل ہے۔ لیکن باتیں ہم اتنی کرتے ہیں کہ ٹرین میں نہیں آ سکتی ہیں،
اسلام یہ ہے اور قرآن یہ ہے، اور کے جی اور پریپ میں فیل ہیں۔ نماز میں 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہیں، 18 مفسدات ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، 22 سنتیں ہیں، یاد ہے کسی کو؟ نہیں۔ اور باتوں کو دیکھو، اللہ کی پناہ، یہ معمولی آسان سی مختصر سی بنیادی ضروری شرعی غیر اختلافی باتیں ہیں، ان کو یاد کریں۔ میری ایک کتاب ہے مختصر نصاب، تو اس میں نے پاکٹ سائز ہے، اس میں تمام مسائل میں نے ذکر کیے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری لازم اور فرض چیزیں ہیں، وہ میں نے مختصر نصاب نامی کتاب میں وہ مسائل جمع کر دیے ہیں۔ ہر مسلمان پر اس کا علم حاصل کرنا، یاد کرنا، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ پورا عالم 8-10 سال کا بننا، یہ علاقے میں ایک عالم کا ہونا کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن ہر عاقل بالغ پر اتنا علم حاصل کرنا کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزار دے، تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے، فرض ہے۔ بہرحال تو فرائض کی بات بھی ہو گئی، اب آگے چلیے واجبات۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، واجبات ہم کو آتے نہیں ہیں، سجدہ سہو سب کرتے ہیں، واجبات کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو واجبات کو سمجھیے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ خاموش رہیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149 میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موقوفاً و مرفوعاً۔ جابر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے خود، اور نبی علیہ السلام سے مرفوعاً بھی مروی ہے، من صلی رکعتاً، جس نے ایک رکعت ایسی پڑھ لی، فلم یقرأ فیہا بام القرآن، اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے، ترتیب سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور 3 سبحان اللہ کی مقدار، ویسے آپ سوچ میں چلے گئے سجدہ سہوا ہے، تقدیم اور تاخیر نہیں کرو گے، نہ کسی رکن کو آگے کرنا نہ کسی رکن کو پیچھے کرنا۔ تعدیل سبحان ربی الاعلیٰ، ایک بار اتنی مقدار رکوع اور سجدے میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ جھکنا اور سر لگانا فرض، لیکن سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار رکوع اور سجدے میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ ٹونکے مارتے ہیں مرغی کی طرح، تو یہ نماز نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے اس طرح نماز پڑھی، وہ اس طرح ہی نماز پڑھنا جانتے تھے، ہم تو جانتے اور صحیح نہیں پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تعدیل، امام کے لیے فرائض میں امام کے لیے جماعت میں فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں اونچی آواز سے تلاوت کرنا یہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر اس نے آہستہ تلاوت کی تو سجدہ سہوا لازم ہے۔ اور فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کو قرات کے لیے متعین کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرات ہر رکعت میں ہم کریں گے، فرض، واجب، سنت، نفل، لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ لہذا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور خاموش کھڑے رہے ایک سبحان اللہ کی مقدار اور آپ نے رکوع کر لی تو آپ پر سجدہ سہوا نہیں ہے۔ یا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورت ملا لی تو آپ پر سجدہ سہوا نہیں ہے، اور لوگ کرتے ہیں، نہیں ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں خاموش رہے یا تلاوت کی، سورہ فاتحہ پڑھ لی یا سورت پڑھ لی، قصدن کیا یا غلطی سے کیا، ذکر کیا یا خاموش رہے، تمام صورتوں میں نماز ہو گئی۔ ہاں سنت کے خلاف ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور ابو العالیہ الریاحی اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی روایات مروی ہیں۔ بہرحال ان کے فتاوی موجود ہے، مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں۔ بہرحال واجبات میں آپ کو بتا رہا تھا،
درمیان میں بیٹھنا یہ واجب ہے. دونوں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ واجب ہے. یہ تحیات پڑھنا یہ واجب ہے. دونوں میں بیٹھنا، درمیانی بیٹھنا یہ کیا ہے؟ درمیان میں بیٹھنا یہ واجب ہے، اور آخر بیٹھنا یہ فرض ہے. آخری قاعدہ فرض ہے، درمیانی قاعدہ واجب ہے. پہلا سلام واجب ہے، دعائے قنوت واجب ہے، تکبیر قنوت واجب ہے. یہ واجبات ہیں. تو بہرحال یہ واجبات یاد کرنے چاہیے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جی مناسب مفتی صاحب، بہت شکریہ. کچھ سوالات اسی حوالے سے میرے ذہن میں آ رہے تھے. کچھ تو لوگوں نے بھجوائے ہیں اور کچھ میں نے نوٹ کیے ہیں. تو وقت ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ہوگا، تو اس پہ تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں. ایک تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ جیسے سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کے پیسے سیلاب زدگان کو دیے جا سکتے ہیں اور مختلف جو ہیں. اچھا، آپ نے اپنا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو بے شک اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا کوئی اکاؤنٹ نمبر یا کچھ بتا سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہو. یا کچھ تو میرا جو سیل نمبر ہے 0333 آپ بتا دیں. جی تو 510. دیکھیے مفتی صاحب کا نمبر ہے 033351035517. آپ ان سے رابطہ کر کے بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ زکوٰۃ بھی دیں یا سیلاب زدگان کا فنڈ دیں جو پراپر طریقے سے لگ رہا ہو. تو اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ براہ راست بہت سارا کام کر رہے ہیں. پیسے جمع کرتے ہیں لیکن وہ نامعلوم ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. بعض مخلص ٹرسٹ ہیں، جیسے ہمارا میزان ٹرسٹ ہے اور الخدمت ہے یا معمار ٹرسٹ ہے. یہ مخلص لوگ ہیں، یہ بھی تقسیم کرتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ شہروں میں اور روڈوں پر تقسیم کرتے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ یہ دیہاتوں میں جائیں، چونکہ وہ ہمارے علاقے ہیں تو ہم ان علاقوں کو خوب جانتے ہیں. تو دور پار کے جانا بڑے بڑے دیہات یہ ختم ہو چکے ہیں، تو وہاں دور دور جانا چاہیے اور ان پر جانا پانی، راشن اور پیسے یہ تقسیم کرنے چاہیے. جی مناسب. ایک تو جو بھی چاہیں تو مفتی صاحب کا نمبر دوبارہ بتا دیتا ہوں 0333-510-3517 یا آپ ہمیں بھی رابطہ کر کے مفتی صاحب کا نمبر لے سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 2546081 اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز اور پروگرام تھا ہمارا شریعت آسان ہے. اور یہ دیکھیے 500 روپے فی نماز کا انہوں نے بتایا، تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ چاہیں تو نماز ہی پڑھ لیا کریں. یہ زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے اگر دیکھا جائے کہ اگر تو آپ دے سکتے ہو 500 روپے تو بے شک چھوڑ دیں، لیکن آپ ساری عمر کا دیکھیں حساب کتاب لگا کے. یہ فدیہ ان لوگوں کے لیے جو مر چکے ہیں. جی جو زندہ ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتے، وہ تو نماز پڑھیں گے. تو یعنی اگر آپ دینا چاہیں تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ ادا کر. ایک میں پوچھنا چاہتا کہ جیسے صبح کی نماز میں ہم جاتے ہیں تو جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے تو سنت ہم نہیں پڑھ سکے، دیر ہو گئی، اس کا کیا کریں گے؟ مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا عمل موجود ہے کہ وہ امام کی قرات سنتے تھے اور یہ سنت پڑھتے تھے. کیوں؟ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. چنانچہ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے صلوها ولو تردتکم الخیل، یہ سنتیں پڑھو چاہے میدان جہاد میں گھوڑے آپ کو رون ڈالیں. جی نہیں، پہلے سنتیں پڑھ لیں پھر نماز کے ساتھ شریک ہو جائیں. اگر تب جب نماز ملنے کی امید ہو. جی اگر نماز ملنے کی امید نہ ہو تو پھر آپ فرائض کی پھر آپ یہ کریں کہ فرائض پڑھیں. لیکن سنت کب پڑھیں گے؟ سوال. اس کا جواب یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی شریف جلد نمبر 1 باب النوافل میں روایت ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لو. اوکے. آپ کی کتاب جو ہے یہ مختصر نصاب، یہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ بہرحال یہ مکتبہ رشیدیہ راجہ بازار مدینہ مارکیٹ اور میری مسجد اقصی مسجد ریلوے 7 نمبر اسکیم اور جامعہ اسلامیہ صدر کامران مارکیٹ FG اسکول کے پیچھے. اوکے جی. اچھا، اگر فرائض کی آخری 2 رکعت میں جو ہے صرف ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جی، اگر وہاں سورت کو شامل کر رہے ہیں تو سجدہ سہو نہیں ہے. ہاں، یہ بہت ہی
یہ تو میرے مسائل تھے جی. اب جو ہیں جو ہمیں ٹیلی فون پر مسائل ہوئے ہیں ان سے پوچھتا ہوں. یہ رابعہ ہیں راولپنڈی سے اور یہ پوچھتی ہیں جی صلاۃ تسبیح کا طریقہ بتا دیں. صلاۃ تسبیح کا طریقہ جو ہے وہ حدیث شریف میں موجود ہے. بعض حضرات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایت پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اب صلاۃ تسبیح کی تمام روایتیں ضعیف ہیں اور کل امت کا اس پر اجماع ہے. لیکن امام بخاری اور مسلم کے استاد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ نماز پڑھتے تھے اور تمام محدثین اور فقہا کا اس کے اوپر عمل تھا. لہذا تلقتہ الامت بالقبول، امت نے اس کو قبول کیا ہے. لہذا لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کا حق معاف نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے میں آسان آپ کو بتاؤں. 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تسبیح ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح ہے. آسان ہو گیا. ہر رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ تسبیح ہے، ہر رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ تسبیح، اور رکوع سے پہلے 10، رکوع میں 10، رکوع سے اٹھتے 10، سجدے میں 10، سجدے سے اٹھ کر 10 اور سجدے میں 10، 75 ہو گئے. 4 رکعتوں میں 300. اگر کم زیادہ ہو گئے سجدہ سوا نہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نعمان ہے جی راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ اگر صحت اجازت نہ دے تو کیا 8 رکعت تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسی طرح اس کے بارے میں بھی آتا ہے وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ. 20 رکعت تراویح پر امت کا اجماع ہے. چنانچہ ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ، ان کے بہت بڑے شیخ ہے شیخ علی الصابونی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. اور ایک مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عطیہ سالم، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال سے زائد مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ میں 20 تراویح پڑھی جا رہی ہیں، اور 20 تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور لازم اور ضروری ہے، اور چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے ہیں. اس سے مراد تہجد کی نماز ہے جو رمضان اور غیر رمضان رات کو دونوں موقعوں پر یہ ہوتی ہے، اور وہ 8 رکعت ہے. تو اس طرح سے انہوں نے تو کہا کہ اگر صحت اجازت نہ دے یا تو اس کو پڑھا، صحت اجازت نہ دے تو نہ پڑھے، اور اگر پڑھے تو 10 پڑھے نا، 12 پڑھے، جتنی کی اجازت ہے وہ پڑھیں. جی اوکے. اچھا، یہ عالیہ بہنیں چکلالہ سے پوچھتی ہیں کہ عورتوں کی تراویح اور صلاۃ تسبیح جو کسی مقام پر جا کر مل کر پڑھتی ہیں، اس کے متعلق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت آسماء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نفلوں کی جماعت کرائی ہے، نفلوں کی جماعت کرائی ہے. چنانچہ اگر تعلیم کے لیے، عورتوں کو سمجھانے کے لیے جماعت کرائی جائے، کیا کرائی جائے؟ جماعت کرائی جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے. لیکن باقاعدہ عورتوں کی جماعت، باقاعدہ وہ جماعت کرائیں، یہ جائز نہیں ہے. چنانچہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لا تؤم المرأۃ، عورت امامت نہیں کرائے گی. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لا خیر فی جماعت النساء، عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے، اور اگر وہ پڑھیں تعلیم کے لیے تو تقوم وسطہن، وہ کھڑی ہوں گی درمیان میں، آگے نہیں کھڑی ہوں گی امام کی طرح، اور تقوم وسطہن. اور اس طرح اگر ایک بچی ہے وہ حافظہ ہے، اس سے قرآن بھول جائے گا تو جواز کی روایت ہے، تعلیماً موجود ہے. لہٰذا وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنی شاگرداؤں کو یا مدرسے میں وہ اگر قرآن سنائے تو یہ جائز ہے. یہ راشد صاحب میں راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں وضو کرنے کے بعد اکثر ان کے جو ہے منہ میں بلغم یا پانی سا منہ میں آتا رہتا ہے، کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، آپ نے کلی کر لی، پھر آپ نے پانی پھینک دیا، پھر منہ میں ٹھنڈک سی ہے، وہ ٹھنڈک اگر پیٹ میں چلا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. باقی اگر بلغم آیا تو اس کو پھینک دو. اگر کوئی آدمی، یہ ہیں جی محمد اویس صاحب ہیں کہ راولپنڈی سے، کہ اگر کوئی آدمی صبح سحری کے وقت نہیں اٹھتا اور بعد میں فجر کے بعد اٹھتا ہے تو کیا وہ بغیر کھائے پیے اسی
وقت روزے کی نیت کر لے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ میں نے جو درس دی اس میں یہ بات میں نے بتا دی کہ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سحری یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ چنانچہ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کر لیا کرو، سحری میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، اور پاک پیغمبر سے خود بغیر سحری کے روزہ ثابت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور گھر آنے کے بعد فرمایا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ عورتوں نے کہا نہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا فَإِذَنْ أَنَا صَائِمٌ، چلو اگر کچھ نہیں ہے تو روزہ رکھ لیں گے۔ جی شاہدہ بہن اسلام آباد سے پوچھتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ روزے کا فدیہ گھر کے سربراہ یعنی اگر بیوی بیماری کے باعث روزے نہیں رکھ سکتی تو اس کا فدیہ جو ہے وہ خامند ادا کرے گا، نہ کہ بیوی خود ادا کرے گی۔ تفصیل جواب، ہر آدمی کا فدیہ اس کے اوپر خود ہے، ہر بالغ کا فدیہ اس کے اوپر خود ہے، ہاں کوئی اور نہیں دے گا۔ اگر کوئی اور اس کی طرف سے دے، خاوند یا بیوی خاوند کی طرف سے دے یا بیٹا دے ماں کی طرف سے، تو اجازت اور توکیل ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں تو جیسے جب شادی ہو جاتی ہے جی تو ساری جو ملک ہوتی ہے یا کوئی چیز ہے وہ خامد ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ صاحب ظاہر ہے یہ تو نہیں، نہ وہ کما رہی ہے کیونکہ وہ گھر کا گرہستی کو سنبھالتی ہے، ہاؤس وائف ہے جو گھر کا کام، تو اس طرح سے اگر اس کے ذمے ہے وہ ہے تو اسی کے ذمے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی پے کرے، وہ اس خامد کو بھی پے کرنا چاہیے۔ میں نے جو بتایا یہ شریع قانون بتایا کہ شریع قانون کیا ہے، جی سر، وہ یہ کہ ہر بالغ پر خود ہے، لیکن عرف کیا چل رہا ہے وہ آپ والی بات ہے۔ تمام مسلمانوں میں گھر کا سربراہ سب کی طرف سے دیتا ہے، جیسے کہ آپ کے گھر بھی یہی ہوگا، میرے گھر میں بھی یہی ہے، ہمارے والد صاحب دیتے تھے اور ہم شادی شدہ تھے پھر بھی والد صاحب دیتے تھے۔ جی ساجد صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا کیا کوئی ایسا انسان جو اپنے والدین سے ناراض تو نہیں لیکن اس کے رد عمل سے بظاہر وہ ناراض نظر آتا ہے اور والدین کو اس کے رد عمل کی وجہ سے معلوم ہے، تو اس کی عبادت کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس میں تفصیل میں بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ بچہ اور بچی کے اوپر اتنا خرچہ والد اور والدہ کا لازم ہے کہ اس والدین کے گھر کا خرچہ چلے، دوائی، کھانا پینا، یہ بچے کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے اور لازم ہے اور ضروری ہے۔ اب بیٹا کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے، والد 1000 پتی ہے، لیکن اس کا خرچہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے تو والد کے اوپر کوئی، بیٹے کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، ہاں دے اور دینا چاہیے۔ یہ تو شرعی قانون میں نے بتا دیا کہ بیٹے کے اوپر لازم ہے اس کا ضروری خرچہ ادا کرنا، جس طرح بیوی اور بچوں کا اس کے اوپر لازم ہے تو والدین کا بھی لازم ہے، ہاں اگر ان کا خرچہ چلے پھر اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اگر یہ کروڑ پتی رپتی ہے اور والد 1000 پتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کروڑ روپے والد کو بھی دے دے، یہ لازم نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر والدین واقعتاً آپ سے ناراض ہے اور آپ کی غلطی ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قل لعاصی الوالدین، والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت، جتنے نیک اعمال کرو تو کرو، فإن مصیرک الی النار، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جن سے والدین واقعتاً حق پر ناراض ہو ان کے بیٹے کے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں۔ جب یہ بات بھی سمجھو، جب کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ فلانے کا عمل قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا عمل قبول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملتا، فرض ساقط ہو جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا، فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے، چاہے وہ نیک عمل نہ ہوں، ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے۔ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر والدین آپ کے درست نہیں ہیں یا مشرک کافر ہیں تب بھی دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا رہو اور اچھا سلوک اختیار کرو۔ ساجد بھائی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن مجھے جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے وہ اپنے والدین سے ناراض تو نہیں لیکن اس کے رد عمل سے بظاہر وہ ناراض نظر آتا ہے، تو یہ رد عمل کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہ ناراض ہی ہے۔ اگر وہ دل میں کوئی کہے کہ نہیں میں والدین کا بہت احترام کرتا ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، اور سامنے منہ بنائے پھرے اور نہ ان کا کوئی کام کرے نہ ان کی خدمت کرے، تو رد عمل یہی ہوتا ہے جو دیکھنے سے، یعنی جو اس کا ریئیکشن ہے، جو اس کا رد عمل ہے، جو کام کرتا ہے، وہ اگر اس سے ناراض نظر آتا ہے تو دل کا حال تو خدا جانتا ہے،
کیونکہ والدین جو ہیں اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو اگر سامنے وہ منہ پھلائے پھرتا ہے اور دل سے کہتا ہے کہ نہیں میں ناراض نہیں ہوں، تو میرے خیال میں یہ مناسب رویہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ناراض ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جی، اگر بیٹا والد کے سامنے چی بجے بھی ہیں، اس نے تیوریاں چڑھائی ہوئی ہیں، تو یہ تو زبردست سائیکالوجی ہٹ وہ مار رہا ہے، صحیح بات ہے، یہ تو نفسیاتی دباؤ میں والد کو لا رہا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جی۔ تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ عطیہ بہن راولپنڈی سے پوچھتی ہیں کہ روزے کی حالت میں صبح دانت صاف کرنا یہ پیسٹ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جواب، منہ میں ذائقے والی چیز لانا، کوئی بھی چیز، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، لہذا پیسٹ نہ کریں اور اس سے آپ بچیں۔ یہ ایک اور بھی بعض لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں جی کہ جیسے روزہ اذان ہو رہی ہے اور اسی وقت انہوں نے ختم کیا تو ساتھ ہی اس کو پیسٹ کر کے کر لیا، تو کیا یہ ہے یا اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے؟ اذان سے پہلے کرنا چاہیے؟ جی، اذان سے پہلے کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مثلاً بعض مسجدوں میں اذان دیر سے ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت تو ہو گیا لیکن مؤذن نے ابھی تک اذان نہیں دی ہے، تو کیا وہ کھائے پیے؟ نہ کھائے پیے، کیوں؟ ٹائم تو ہو گیا ہے، مؤذن کو اذان دیتے ہوئے دیر ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ بہت عام مسئلہ ہے، میں نے بیان کرنا تھا اور بھول گیا، جی کھاؤ جی ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، تو ٹائم تو ہو گیا ہے، مؤذن کو دیر ہو گئی یا اس کے پاس علم نہیں ہے۔ افطاری اور سحری کا تعلق جو ہے وہ سحرن اور اذان کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ جب وقت ہو گیا تو بس وہ بند کرے، وقت ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ افطاری کر لے، چاہے سحرن اور اذان یہ ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اچھا، ہمارے جو اس وقت پنڈی راول اسلام آباد کی اگر بات کریں تو یہاں جو اذان پہلی اذان ہوتی ہے یا آخری اذان ہوتی ہے، تو کیا یہ اس وقت کے تعین کرتی ہے کہ اب اس کے بعد نہیں کھانا پینا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح صادق کے لیے وقت مقرر ہے اور وہ ایک ہی ہے اور تمام مسجدوں میں نقشے لگے ہوئے ہیں۔ اب بعض کوئی ناراض نہ ہو مؤذن، بعض جاہل ہوتے ہیں یا ناسمجھ ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے جو ٹائم مقرر ہے اس سے پہلے اذان دے دی، تو جواب یہ کہ اس کی اذان نہیں ہوئی، آپ کھا پی سکتے ہیں، کیوں؟ ٹائم تو بھی باقی ہے۔ ایک مؤذن نے ابھی ٹائم ہو چکا ہے، وہ اذان نہیں دے رہا ہے، یا اس نے دیر کر دی یا اس کو کوئی عذر تھا یا اس کو وقت معلوم نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ ہم کھائیں، صبر کرو جی اذان نہیں ہوئی کھاتے رہو، ٹائم تو ہو چکا ہے۔ ہاں، حافظہ رفیق غالباً بنت رفیق، جی حافظہ بنت رفیق ہوں گی، اگر گھر میں کمرے کے اندر کوئی تصویر لگی ہوئی ہو تو اس وہاں نماز ہو سکتی ہے؟ دائیں بائیں پیچھے تصویر ہو تو نماز ہو جاتی ہے، بہتر نہیں ہے۔ سامنے تصویر لگی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے لیکن ہو جاتی ہے۔ ایک بات بہت اہم میں بتاتا ہوں، وہ سمجھیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں تصویر سامنے نماز نہیں ہوتی، ٹی وی سامنے نماز نہیں ہوتی، آئینہ سامنے نماز نہیں ہوتی، بلی گزر گئی نماز نہیں ہوتی، کوئی سامنے نہیں ہوتی، یہ باتیں ساری غلط ہے۔ 13 فرائض اور 14 واجبات آپ نے ادا کر لی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں بہتر ہے کہ ایک لطیفہ سنو۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، مفتی صاحب بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا بغیر قمیص کے بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب مرد کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اگر ایک وہ لنگوٹھی باندھ لے اور نماز پڑھ لے تو خدا کی قسم نماز ہو گئی۔ ہاں، کیوں؟ اس کے پاس یہ ایک ہی کپڑا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو کہتے ہیں، جب بھی سنو، توجہ، جب بھی سنو کہ نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب لوگ غلط لیتے ہیں اور اکثر غلط فتوے لگا لیتے ہیں۔ 13 فرائض پورے ہو گئے، نماز ہو گئی۔ جیسے سود کھاؤ نماز قبول نہیں، حرام سے حج کرو حج قبول نہیں، اس کا مطلب کیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ثواب نہیں ملتا، حج ہو گیا، حج ہو گیا۔ اس کا جو دیکھیں، حج تو ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، سود کا معاملہ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ کمل بہن ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ کے ہی ایک سوال کے جواب میں جو عورتوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کا باہر جانا ناجائز ہے، لیکن اگر کسی کا بھائی باپ نہ ہو تو پھر کیا حکم؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے، کہ عورت بازار نہیں جا سکتی ہے، میں نے کہا یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، میں نے نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے بہتر نہیں ہے، جائز تو ہے۔ اگر ایک عورت پردے میں جائے اور سودا لے آئے تو جائز ہے، لیکن یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے، شریعت کی روح کے خلاف ہے، وہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ کی مرتکبہ نہیں ہے، لیکن نہیں جانا چاہیے اور اس کو رکنا چاہیے۔ باقی بازار اگر کسی کا کوئی نہ ہو تو وہ جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس سے احتراز کرو۔
جزاک اللہ. آپ سن رہے تھے شریعت آسان ہے اور ہمارے ساتھ تھے براہ راست مفتی محمد اسماعیل تورو. پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ مفتی اسماعیل تورو صاحب. خدا حافظ.